بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسی دریا سے اڑتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اڑتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن ہوتے ہیں جس سے تاو بالا. اسلام کے غیور نوجوانوں اور بزرگوں، میں اس پرنور اجلاس میں ایک عظیم المرتب شخصیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو درسگاہ رسالت اور تربیت گاہ نبوت سے سند یافتہ ہے، یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے. حضرت عمر ایسی درسگاہ سے فارغ ہوئے جس کا مشن دعوت اللہ، جس کا معلم محمد رسول اللہ اور جس کا نصاب کلام اللہ ہے. یہ وہ مدرسہ ہے جو علمی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو عملی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو تنظیم و تبلیغ کا مرکز ہے، جو عبادت و تربیت کا مرکز ہے، جو سپہ سالار و صلح و جہی کا مرکز ہے، جو عبادت و تربیت کا مرکز ہے، جو سلطنت و فقیری کا مرکز ہے. اس عظیم الشان درسگاہ سے حضرت عمر بن خطاب فیضیاب ہوئے. اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹے تو حضرت عمر کی عظمت، جلالت، قدر و منزلت روز روشن کی طرح عیا ہو جائے گی. ان کے ایمان قبول کرنے کی جو داستان ہے، اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. برادران اسلام، نور نبوت چمک رہا ہے، آسمان روشن ہے، زمین جگمگا رہی ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہدایت و سعادت کا اجالا ہے. عرش سے برسنے والا نور فرش پر پھیلنا چاہتا ہے، لیکن پرستان کفر و شرک جہالت کو ہدایت پر، ظلمت کو ضیاء پر، سخاوت کو سعادت پر اور سیاہی کو سفیدی پر ترجیح دے رہے ہیں. نور نبوت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، لیکن نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندازن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. عزیزان گرامی، وہ حضرات جنہوں نے نور نبوت سے فیض حاصل کیا، تبلیغ کرتے رہے، لیکن چھپ چھپ کر جو دین حق کی روشنی پھیلتی گئی، صاحب بصیرت راہ کی ہدایت پر آتے گئے، صاحب بصیرت راہ کی ہدایت پر آتے گئے، صاحب بصیرت راہ کی ہدایت پر آتے گئے، شمع رسالت کے پروانے روز بروز بڑھنے لگے. کفار مکہ نے یہ غیر متوقع صورت حاصل دیکھی تو انہوں نے غریب اور ناتواں لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے جبر و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے کہ محرومہ کاپی، زمین لرزی، فلک تھرا گیا. عزیزان گرامی، عرب کی ریتلی زمین آفتاب کی چمک آتش بنا دیتی تھی، اور قریش بھی اپنا آتش انتقام کو بجھانے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کرتے گئے. وہ خدا کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کے اقرار کرنے والے غریب اور ناتواں لوگوں کو دوپہر کی آتش بار میں پکڑ کر گھروں سے نکالتے ہیں اور ان کو آگ اگلتی زمین پر چت لٹا کر وزنی پتھر رکھ دیتے ہیں. کبھی ان کے بدن کو آگ سے جھلسایا جاتا ہے تو کبھی گرم لوہے سے داغا جاتا ہے، کبھی پانی میں ڈبکیاں دے کر انکار حق پر آمادہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان احد احد پکارتے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے: آئین جوا مردہ حق گوئی وہ بیبا کی، آئین جوا مردہ حق گوئی وہ بیبا کی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی. لیکن آج محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 39 رفقا غور و فکر میں ہے. معبود حق کے نام لیوا کفار کے شر سے بچنے کے لیے چھپ کر عبادت کرتے ہیں. ان کو اپنا عقائد کا اظہار سر عام کرنے کی اجازت نہیں. اظہار حق کے تمام راستے سرد ہو چکے تھے. حق اور اہل حق برسر پکار ہے، باطل پوری قوت کے ساتھ
حق اور اہل حق برسر پکار ہے۔ لیکن ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں گفتگو کر رہے گے۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھی گہری سوچ کے آثار نظر آتے گے۔ بہت دیر یوں ہی گزر جاتے گے۔ اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بشاشت و طمانینت کے آثار نظر آتے گے۔ در یار پر در نیاز جھکا دیا جاتا ہے۔ عبد اپنے معبود سے کچھ مانگ رہا ہے، ساجد اپنے مسجد سے کچھ سوال کر رہا ہے۔ کوئی طلب ہے، کوئی تقاضا ہے، ایسی طلب ایسی تقاضا جسے خدا اور مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب زمین سے کائنات کے مقدس انسان کی پیشانی اٹھتی ہے تو سمجھنے والا سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبھی کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ اہل زمین و اہل آسمان حتیٰ کہ پوری کائنات گوش بر آواز میں ہے۔ لسان نبوت متحرک ہوتی ہے، لب مبارک حرکت میں آتے ہیں اور یہ آواز سنائی دیتی ہے، اے رب کائنات، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی بدولت عزت عطا کر۔ میں اپنے تقریر کو یہ سے ختم کرتا ہوا آخر دعوانا